اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوگا عمران خان کے کیسوں کی سماعت کا حوالہ بتائیں گے اور کون کون سے کیس ہیں آج اور کل اس کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور عمر سرفراز چیمہ کی طبیعت ناساز ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور القاضی ٹرسٹ کیس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور ہوگی اس پر آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ مسلم امہ کا ایک اور رہنما بہت شہید ہو گیا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، اور کن ممالک نے مذمت کی اور کس ممالک نے مذمت نہیں کی اس پر ہی شیئر کریں گے، اور پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو پاکستانی قوم پریشان ہے اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آج عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہے۔ عمران خان نے توشہ خانہ کو چیلنج کر رکھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے چیلنج کیا گیا تو جس پر عامر فاروق صاحب نے کال لسٹ منسوخ کر دیا تھا۔ آج جس پر نیا بینچ بنا ہے PTI کی جانب سے اعتراض، عمران خان اور PTI کی جانب سے اعتراض کیا گیا، جسٹس عامر فاروق صاحب پہلی دفعہ بینچ سے الگ ہوئے، نہیں تو وہ ضد بنا کر بیٹھے رہتے تھے، کہتے کچھ کرنا ہے تو میرا کال ہو، لیکن بینچ سے الگ نہیں ہوتے، اور جو بھی عمران خان کا کیس ہوتا ہے خود لگاتے ہیں، جیسے القاضی ٹرسٹ کیس کی ضمانت ہو، سارے کیس ایک سنتور، جیسے توشہ خانہ جس میں جسٹس ہم سیشن کورٹ کے جج تھے ہمایوں دلاور، وہ بھی عامر فاروق کی وجہ سے سزا ہوئی ہے، کیونکہ عامر فاروق صاحب کے فیصلے انٹرا کورٹ اور سپریم کورٹ میں ابھی تک ایک فیصلہ بھی برقرار نہیں رہا، میرے خیال میں جیسے چیف جسٹس بنے ایک فیصلہ برقرار نہیں رہا، اور اس کیسوں کی سماعت آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس گل حسن کریں گے۔ اس کیس کی سماعت آج 2 بجے ہوگی، کیونکہ ڈویژن بینچ 2 بجے کرتا ہے، اس کی سماعت ڈویژن بینچ کرے گا، اور اس کے ساتھ عمران خان کو کیا آج ریلیف ملتا ہے یا نہیں، اس کیس کی سماعت کا حوالہ ہم آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے، اور آج عمران خان کی کیسوں کی سماعت القاضی ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے قریباً ٹرائل مکمل ہونے کے قریب صحافیوں نے دعویٰ کیا اس کیس میں عمران خان کے خلاف کوئی گواہ نہیں، ایسا بیان جس میں عمران خان کو سزا دی جائے اور اس میں عمران خان کو سزا سنائی جائے، لیکن بعض صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ٹرائل جیل میں رہا تو جیل کی ہسٹری ہے، عمران خان کو اس کیس میں سزا سنائی جائے گی، اور اس کیس میں سزا سنانے کے بعد عمران خان کو پھر 9 مئی مقدمہ میں، جیسے PTI کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، کیونکہ عمران خان کا ابھی تک جب تک لاہور ہائی کورٹ نے قلمدم کر دیا ابھی تک سیشن کورٹ میں PTI نے ضمانتوں کی درخواستیں کیوں نہیں دی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اس لیے نہیں دی کیونکہ اگر اس میں عمران خان کی ضمانت موجود ہے پھر عمران خان کے صرف ایک کیس یہ توشہ خانہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اگر عمران خان کا یہ کیس خارج کر دیتی ہے تو اس پر عمران خان پر 9 مئی اس لیے ضمانتیں PTI کی لیگل ٹیم نے نہیں کری، کیونکہ عمران خان کی لیگل ٹیم کو پتہ ہے القاضی ٹرسٹ کیس میں سزا ہوگی، القاضی ٹرسٹ کیس میں جب تک سزا نہیں ہوتی عمران خان کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ عمران خان کے 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان کی ضمانت ملے، اور جس نے عمران خان کی اہلیہ پر بھی 9 مئی کے مقدمے نامزد کی گئی، یہ شرمناک اور یہ نون لیگ کی شرمناک حرکتیں ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب بھی نون لیگ آتی ہے تو اپنے مخالفین کو دیوار میں چوگانا لاتی ہے، عمران خان کے دور میں یہ باتیں کرتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اس پر ہم الگ بھی لوگ بنائیں گے، عمران خان اور نون لیگ کے دور میں کیا کیا ہوتا رہا اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور عمران خان کی جو آج کل القاضی ٹرسٹ کیس ہے اس کی سماعت مکمل ہونے کا امکان ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور ہوگی، عالیہ حمزہ 10 مئی 2023 کو گرفتار ہوئی، اور آج کی ضمانت میں عالیہ حمزہ کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا، تو امید ہے آج عالیہ حمزہ رہا ہونے کا امکان ہے، لیکن میرا خیال ہے عالیہ حمزہ کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا۔ عالیہ حمزہ کو پہلے لاہور میں گرفتار کیا گیا، پھر خوشاب میں گرفتار کیا گیا کیس میں، پھر اپنا تلہ گانگ میں گرفتار کیا گیا، پھر میاں والی میں گرفتار کیا، پھر سرگودا کیس میں گرفتار کیا گیا، پھر گجرانوالہ میں، پھر سہیوال، پھر گجرانوالہ۔ میں حیران ہوں پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کے جج اتنے بے وقوف تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ جج صاحب یہ تو پوچھیں کہ جناب ایک لاہور کا شہری مثال کے طور پر لاہور پر وہ میاں والی میں کیسے آ سکتا ہے، گجرانوالے میں کیسے، سیالکوٹ میں کیسے آ سکتا ہے، یہ تو بتائیں، لیکن پاکستانی قوم ان ججوں سے سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ
آپ لوگوں نے قانون کے ساتھ مذاق بنا رکھا، اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ سیاسی کیسوں اور عوام کیسوں میں کیا متاثر ہو رہے ہیں، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اب آتے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں۔ عمر سرفراز چیمہ 10 مئی کو گرفتار ہوئے، جو اپنے گھر سے گرفتار کیے۔ عمر سرفراز چیمہ کو احتجاج میں نہیں گئے لیکن اسے پھر بھی گرفتار کیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو جو یہ صرف یہی مسئلہ ہے کہ پارٹی اب چھوڑیں، پارٹی سے تلق ہو جائیں، لیکن عمر سرفراز چیمہ نے ایسا نہیں کیا۔ عمر سرفراز چیمہ نے کل جج صاحب سے پرسوں جج صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہ جج صاحب کہ ہمیں انصاف دیں یا ہمیں پھانسی دے دیں۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ میں خود اپنے کپڑے تبدیل نہیں کروں، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بے شرم، ابھی تک نہ حامد خان نے کچھ کیا ہے، نہ بیرسٹر علی ظفر نے کیا ہے، نہ کچھ بابر اعوان نے کیا۔ یہ کیوں پی ٹی آئی میں نے فوری طور پر پی ٹی آئی سے نکال دینا، جن نے کس لیے کام نہیں کیا۔ عمران خان کو چاہیے کہ اپنا سلمان اکرم راجہ کو ان کیسوں میں مقرر کرنا چاہیے، اور سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کے جو لاہور میں قید ہیں، میں اس پر الگ ویلاگ بناؤں گا کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور کارکنوں اور سلمان اکرم راجہ سے ہم درخواست کریں گے آپ ان 4 لوگوں کی اور جو لاہور میں قید ہیں ان کی آپ ضمانتوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رجوع کریں تاکہ ان لوگوں کو ضمانتیں مل سکیں، کیونکہ اگر پنجاب حکومت نے ضمانتیں اس وقت تک نہیں دی گی جب تک یہ رہیں گی جیل میں۔ اور آگ بتاتے ہیں امت مسلمہ کا ایک لیڈر اور شہید ہو گیا۔ حماس کے سربراہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں شہید کر دیا گیا اور اس کی شہادت پر امت مسلمہ عوام اور سوگ میں ہے۔ امت مسلمہ کا یہ بہادر لیڈر ایران کے دارالحکومت میں شہید ہوئے۔ اب سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں ہیں، لیکن افواہوں پر ہم نہیں دے جب تک اس کی تفصیل یا انفارمیشن مکمل نہیں آ جاتی اس وقت تک ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ اور امت مسلمہ کا لیڈر اس لیے میں نے بولا کیونکہ حماس کی طرف سے یہ جو فوق القدس بریگیڈ ہے اس کی طرف یہ لڑ رہے ہیں اور اس کی طرف کر رہے ہیں، اس کی جب تک انفارمیشن ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اور آخر آتے ہیں ڈاکٹر جاسمین راشد۔ ڈاکٹر جاسمین راشد کی طبیعت ناساز ہے، اسے 2 دن پہلے اپنا اسپتال منتقل کیا گیا تھا شوکت خانہ میں اسے منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو رؤوف حسن صاحب کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو بھی اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں حیران ہوں پاکستان ان حکومتوں کو یہ کہہ کر دہشت گردی کے مقدمے بنا رہے ہیں۔ دہشت گرد یہ یاد رکھنا کہ سدا حکومت کسی کی نہیں رہتی، اس لیے اب اگر کسی بار تمہاری حکومت ہے تو پھر یہ تم لوگ کھول رہے، پھر تمہاری بنائی ہوئی عدالتیں تمہیں دیکھیں، تم جو پروپیگنڈا کرتے، تم جس کے صحافیوں کے ذریعے جیسے شہباز شریف جیسے کہتے کہ عمران خان کی اہلیہ پر جادوگر کا الزام لگاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا اے ایمان والو پاک عورتوں پر دامن پر انگلی مت ٹٹو، لیکن یاد رکھنا پھر تم پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا، پھر تمہیں قانون کے مطابق یہ ثابت کرنا ہوگا، تم لوگ یہ ثابت نہیں کرو گے، پھر تم کہو گے کہ ہمیں جس سیاسی نقصہ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، دیگر نشانہ بنایا جائے، لیکن یاد رکھیں جو تم پروپیگنڈا تمہارے صحافی جو انہولی والے گھٹیا زبان پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں استعمال کرتے، جیسے خواجہ آصف ایک کرتے ہو، جیسے اور تمہارا لاہور میں ڈرامہ بے نقاب ہوئے، جس طرح تم لوگ ڈرامہ بازیاں کرتے ہو اسی طرح کرتے ہو، لیکن پاکستانی قوم کو معلوم ہے اس وقت تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو، لیکن حقیقت تمہارے سامنے کھول کے آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پاکستانی قوم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن تم جس بات سے علم ہو، لیکن پاکستانی قوم ہمیشہ علم ہے کہ تمہارے جو تم لوگوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا۔ اور آپ باتیں مہنگائی اور بجلی کے بلوں کے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے پنجاب میں بجلی کے بلوں کی تعداد پچھلے ماہ جو آئے تھے اس پر 3 سے 4 ہزار روپے زیادہ ٹیکس لگ گیا۔ پاکستانی قوم پر روزانہ کی بنیاد پر ٹیکس لگ رہا ہے۔ کیا بجلی پاکستانی قوم نے مانگی کہ حکمران اپنی عیش و عشرت ختم نہیں کر رہے تھے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بجٹ میں پاکستانی قوم کا کرچومر نکال دے، کرچومر نکالنے کے بعد اب انہیں بجلی کے بلوں ٹیکسوں پر ممبار کر دی گئی۔
جیسے کہ زرداری صاحب آپ بجٹ تو کم سے کم گھٹانا چاہیے، لیکن زرداری صاحب نے ڈبل بجٹ کر دیا۔ ڈبل بجٹ کرنے پر غریب عوام کو ریلیف نہیں دی گیا، پاکستانی قوم کو 1 روپے بجلی کا یونٹ سستا نہیں کیا گیا، لیکن چوروں اور ڈاکوؤں لٹیروں کو ریلیف دیا گیا۔ اور جو 80 پنجاب اسمبلی اس کو کروڑوں روپے کی گاڑی خریدی گئی، لیکن وہ گاڑیوں پر خریدیں گے اس لیے پاکستانی قوم کو ریلیف نہیں دیں گے، اور پاکستانی قوم پر جو ٹیکس اور دیگر اشیاء ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن بجلی کے بلوں کی وجہ سے پاکستانی قوم جو اس وقت پریشانی کے حال ہے، پاکستانی قوم بجلی کے بل کیسے ادا کرے؟ جس گھر میں 40 سے 50 ہزار بل آ جائے، جس کی کمائی 30 یا 35 ہزار، وہ اپنے خرچے پورے کرے، جب بجلی کے بلوں کی ادا کرے، یا وہ اپنے رہن سہن کے لیے کچھ خرچہ اور دیگر اشیاء خریدے۔ لیکن پاکستانی قوم پر یہ ظلم حکمران اس لیے کریں کیونکہ پاکستانی قوم نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی عیش و عشرت تو ختم نہیں کری، ان کے دورے، ان کے وزٹ دیکھیں جو ہمیشہ پاکستانی قوم کو لوٹنے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اکثر اپنی عیش و عشرت کے لیے بنائے۔ جب یہ حکومت جائے گی، جب ان کی رپورٹ آئے گی تو پاکستانی قوم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہیں پاکستانی قوم کو کیسے لوٹا اور کس طرح لوٹا، لیکن حقیقت میں یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ پاکستانی عوام پر بجلی کے بل میں پاکستان میں اب پورا ٹیکس اگر پاکستانی قوم پر ہر قسم کا ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن اپنے جائیداد لندن دبئی بناتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والے لندن جائیداد بنے گی، لندن فلیٹ بنے گی، اور ان سب کے بچوں کے کاروبار ملک سے باہر ہیں، اس لیے ملک سے باہر ہیں کیونکہ یہ حکومت صرف پاکستان پر کرتے ہیں، پاکستان کو ہی لوٹنا آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔